اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today my topic is from class 6th, subject English, chapter number 3rd, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس سے پہلے ہم نے اس کے 2 چیپٹر پڑھے ہیں. First one was a different kinds of schools and second is who did Patrick's homework. آج تو ہم اس کا تیسرا چیپٹر پڑھیں گے. تو please look at your books on page number 23. Let us begin. چلو شروع کریں گے. What do you read in your spare time? یعنی جو آپ کے پاس spare time ہوتا ہے, خالی وقت ہوتا ہے, اس میں آپ کیا کرتے ہو؟ Choose from the list. نیچے ایک لسٹ دی گئی ہے, اس میں سے آپ انتخاب کرو کہ آپ اس spare time میں کیا کرتے ہو. Compare your list with your partner. پھر اپنے اس لسٹ کو اپنے پارٹنر, اپنے ساتھی کے ساتھ compare کرو. Talk about what and why you like to read what you have chosen. پھر اس پہ بات کرو کہ جو کچھ آپ نے اس میں سے چوز کیا ہے, آپ اس کو پڑھنا کیوں پسند کرتے ہو. نمبر 1 جو یہاں پہ دیا گیا ہے, لائف اکاؤنٹس آف گریٹ مین اینڈ وومین. کیا آپ سپیئر ٹائم میں لائف اکاؤنٹس آف گریٹ مین اینڈ وومین پڑھتے ہو؟ یعنی کسی مہان شخص یا مہان عورت کی زندگی کی کہانی آپ پڑھتے ہو, یا پھر آپ ڈیٹیکٹیو سٹوریز پڑھتے ہو, جاسوسی کہانیاں پڑھتے ہو, سٹوریز فرام دا عربین نائٹس, یا آپ سٹوریز فرام دا عربین نائٹس پڑھتے ہو, مثلا الف لیلا, الادین کا چراغ, ایسی ہی سٹوریز آپ پڑھتے ہو, یا ناولز پڑھتے ہو, شارٹ سٹوریز, افسانے پڑھتے ہو. وہ ان میں سے آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہو اپنے پارٹنر سے کمپیئر کرو اور آپس میں اس کے بارے میں بات چیت کرو کہ کیوں آپ یہ چیزیں پڑھتے ہو. لیٹ اس ریڈ. چلو ہم پڑھتے ہیں. احمد, کمال, Solomon and Shabnam are sitting around their grandmother at bedtime to listen a story. Ahmad, Kamal, Solomon and Shabnam. یہ بچے ہوتے ہیں. احمد, کمال, سولومن اینڈ شبنم. سونے کے وقت یعنی بیڈ ٹائم, جس کو ہم سونے کا وقت کہتے ہیں, سونے کے وقت اپنی نانی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہانی سننے کے لیے. The grandmother, whom they call Nani, has promised them that she would tell them a true story. Dear students, ان کی نانی نے ان بچوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا, پرومس کیا تھا, وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک سچی کہانی سناؤں گی. نانی آپ اپنی کہانی شروع کرتی ہے, نانی اپنی سٹوری شروع کرتی ہے. Listen children, سنو بچوں, I am going to tell you the story of a very great man. آج میں آپ کو ایک سچی کہانی, ایک مہان شخص کی کہانی بتانے جا رہی ہوں. His name is محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس مہان شخص کا نام, اس گریٹ مین کا نام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. He was born in 571 AD. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کب پیدا ہوئے؟ 571 AD. AD کا معنی کیا ہے؟ اینو ڈومینی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اس کو ہم AD لکھتے ہیں. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں نانی اپنے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک مہان شخص کے بارے میں ایک سچی کہانی سناؤں گی,
تو اس کا نام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ 571 AD میں پیدا ہوئے. More than 1400 years back in a respectable family in Makkah. تقریباً 1400 سال پہلے یہ ایک عزت مآب فیملی میں مکہ کے ایک عزت مآب فیملی جو مکہ سعودی عربیہ میں پڑتا ہے وہاں ہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 AD میں کہاں پیدا ہوئے؟ سعودی عربیہ کے ایک مشہور شہر مکہ کی ایک ریسپیکٹیبل فیملی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. Those were the times when the Arabs breed their daughters alive. Most people did not want daughters. نانی اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عربز اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفناتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، اور زیادہ تر لوگ بیٹیاں نہیں چاہتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا عرب میں. احمد انٹرپٹیڈ. احمد نانی کی بات میں مداخلت کرتا ہے. بٹ نانی وائی ڈیڈ دے کل دیئر ڈاٹرز؟ اب نانی یہ عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو کیوں مارتے تھے؟ نانی nobody wanted girls to be born. نانی ان سے کہتی ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو. They considered girls inferior to boys. وہ بیٹیوں کو لڑکوں سے کم تر سمجھتے تھے. Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away. جب بھی کسی کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا باپ اس کو دور لے جا کر ڈگ اے پٹ، ایک یعنی پٹ کھودتا ہے، اینڈ بری ہر الائیو، اور اس بیٹی کو اس پٹ میں زندہ درگور کرتے تھے. Even the cries of the daughter would not melt her father's heart. چونکہ اس بیٹی کی وہ فریادیں جو وہ دفناتے وقت اپنے باپ کے سامنے کرتی تھی، اس سے اس کے باپ کا دل پگھلتا نہیں تھا. سولومن شاکڈ، oh God, how could the father do it? سولومن کو شاک ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیسے باپ تھے یہ لوگ کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. نانی all the Arabs did it. They gambled, drank wine, and indulged themselves in all kinds of evil deeds. نانی اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ عرب کے لوگ یعنی سارے کے سارے لوگ یہ کرتے تھے. وہ عیاشی میں مبتلا تھے، شراب نوشی میں مبتلا تھے، اور بہت سارے برے کاموں میں یہ لوگ ملوث تھے، مبتلا تھے. کمال کہتا ہے was there no government there؟ کیا وہاں کوئی سرکار نہیں تھی، وہاں کوئی قانون نہیں تھا؟ I mean پولیس ایکسٹرا، میرے کہنے کا مطلب پولیس وہاں نہیں تھی. نانی no, Arabs lived in groups called tribes. no بیٹا، عرب کے لوگ اس وقت گروپس میں رہا کرتے تھے جن کو وہ ٹرائبز کہتے تھے، قبیلے کہتے تھے. each tribe had a head who would control everything. ہر ایک قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا جو پورے قبیلے کو کنٹرول کرتا تھا. killing of daughters, drinking, dancing and other evil deeds were the fashion of the day. اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یعنی بیٹیوں کو مارنا، لڑکیوں کو مارنا، شراب پینا، ڈانس کرنا اور باقی جو جتنے بھی برے کام تھے وہ اس وقت کا فیشن تھا عرب میں. شبنم فیشن، واٹ ڈو یو مین؟ شبنم سوال کرتی ہے کہ نانی آپ نے فیشن کی بات کی، کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ نانی I mean all the Arabs do the same whether they were rich or poor. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے تمام لوگ یہی کرتے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے. all the children, oh how sad. بہت تمام کے تمام جو بچے نانی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت ہی یعنی غمگین ہوتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے. نانی
Yes, it was during these times that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born of Amina, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh. یہ وہ زمانہ تھا، یہ اسی دور میں، اسی زمانے میں، اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ سے پیدا ہوئے، اور آمنہ کی شادی جو تھی وہ عبداللہ سے ہوئی تھی، اور عبداللہ کا تعلق قریش کے ایک عزت مآب خاندان سے تھا جو خاندان مکہ میں رہا کرتا تھا. As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was born. جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں یہ لکھا تھا کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اڑ جاتا ہے، یعنی ان کے پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد صاحب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. احمد who looked after him then? احمد کہتا ہے کہ نانی اس کی موت یعنی باپ کے وفات کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ نانی his grandfather عبد المطلب، اس کے دادا جس کا نام تھا عبد المطلب. he was the head of his tribe، وہ اس وقت اس قبیلے کا سردار تھا. according to the Arab tradition محمد صلی اللہ علیہ وسلم was placed in the custody of a woman Halima who brought up محمد صلی اللہ علیہ وسلم for 4 years and suckled him. اور اس وقت عرب میں ایک رواج قائم تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو دائیاں ان کو لے جاتے تھے اور ان کو دودھ پلاتے تھے. تو اسی رواج کے مطابق پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی حلیمہ نے اپنی کسٹڈی میں پرورش کے لیے لیا، اور 4 سال تک دائی حلیمہ نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. After this his mother looked after him، اس کے بعد اس کی ماں اس کی دیکھ بھال کرنے لگی. Once Amina took him to her relatives in Medina، ایک دفعہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آمنہ نے اس کو اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے پاس لیا جو مدینہ میں رہتے تھے. They spent 1 month there on her way back to Makkah، انہوں نے 1 مہینہ وہاں گزارا. واپسی پر جب وہ مکہ کی اور آ رہے تھے آمنہ fell ill and died، اس کی ماں والد محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیمار ہو گئی اور وہاں ہی اس کی وفات ہو گئی. At that time محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 6 years old، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی. Then the whole responsibility of محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم's upbringing fell on the shoulders of his grandfather عبد المطلب. اس کے بعد اس کی یعنی پرورش کی پوری ذمہ داریاں اس کے دادا یعنی عبد المطلب کے کندھوں پہ آ گئی. However when محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 8 his grandfather also died، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو اس کی دادا کا بھی انتقال ہوتا ہے. But before his death he left his grandson in the custody of his son ابو طالب. لیکن وفات کے بعد اپنی وفات سے پہلے اپنی موت سے پہلے اس نے اپنے اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کے کسٹڈی میں دیا جس کا نام تھا ابو طالب، جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. the elder brother of his deceased father of the prophet، جو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے بڑے بھائی تھے جس کا نام تھا ابو طالب. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹوڈے آج دن کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل اس کو آگے لے جائیں گے. وش یو آل دا بیسٹ.